سکتے کہ وہ مردہ ہے۔ اور شہید کو یہ مقام کیسے ملتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کٹ جانے کے بعد بھی اس کا سر تن سے جدا ہو جائے پھر بھی وہ زندہ ہوتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ابو جہل نے کہا کہ حمزہ کو یہ کیا سوجھی ہے کہ یہاں اسے سرداری حاصل تھی، ہمارا ساتھ چھوڑ کر وہ غرباء میں چلا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اومن کان میتن فاحییناہ، فرمایا حمزہ جب کفر میں تھے حضرت حمزہ تو فرمایا وہ مردہ تھے، فاحییناہ جب انہوں نے میرے نبی کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا تو وہ زندہ ہو گئے، وہ زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے بارے میں فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، یہ جو کافر ہیں جنہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا وہ مردہ ہیں، اور جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ زندہ ہیں۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ غزوہ احد ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ تو یہ جو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ جو آیت ہے یہ غزوہ احد کے وقت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ وہ حمزہ جو حضور کے چچا تھے، جنہوں نے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کر اپنے آپ کو زندوں میں شمار کیا تھا، فرمایا آج جب وہ دین مصطفیٰ کی خاطر کٹ گئے ہیں، فرمایا اب بھی وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہیں، اب بھی انہیں زندہ گمان مت کرنا، اس لیے کہ زندگی فقط کھانے پینے کا نام نہیں ہے، زندگی چلنے پھرنے اور بولنے چالنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی غلامی مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ پر مٹ جانے کا نام ہے، مٹ جانے کا نام۔ تو یہ شہید کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ ان کو تم مردہ مت کہو۔ شہید کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک معنی اس کا ہوتا ہے گواہ، گواہی دینے والا، اور جب اس کا معنی گواہی دینے والا ہو تو مراد یہ ہوتا ہے کہ شہید انگلی کٹا کر نہیں بلکہ سر کٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کوئی ذات ہے جس کی خاطر میں جان دے رہا ہوں، تو اپنی جان کٹا کر اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے۔ اور دوسرے معنی شہید کے ہوتے ہیں مدد کرنے والا، گویا وہ اپنی جان قربان کر کے اللہ کی بقیہ مخلوق کی مدد کرتا ہے، ان کے دین کو بچاتا ہے۔ اس حوالے سے جب ہم فلسفہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر ڈالتے ہیں تو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل منفرد ہے، پوری قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن پاک نے یہ ایک ہمیں حکم ارشاد فرمایا، بتلایا کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، یہ حکم بتلایا گیا کہ شہید زندہ ہے، لیکن شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا جو یہ حکم ہے نا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اس کا پریکٹیکل کر کے حضرت امام حسین نے دکھایا۔ قرآن کی تھیوری کیا ہے کہ شہید زندہ ہے، یہ قرآن نے تھیوری پیش کی، اور اس کا پریکٹیکل کر کے ہمیں حضرت امام حسین نے دکھایا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جب تن سے جدا کر دیا گیا اور نیزے پر سوار کر دیا گیا، اس وقت بھی سیدنا امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور بتلا رہے تھے لوگوں قرآن جو کہتا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے واقعی زندہ ہوتا ہے، دیکھو میں شہید ہو کر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میری زبان پر تلاوت قرآن جاری ہے۔ تو قرآن نے جو حکم بتلایا تھا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اس کا عملی پریکٹیکل کر کے ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دکھایا۔ تو یہ آپ کی شہادت کا مقام، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت در حقیقت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسن و حسین ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ بے شک حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب اگر یہ سرداری بغیر کسی امتحان، بغیر کسی ابتلاء اور آزمائش کے مل جاتی تو بقیہ نبی کی جو امتیں تھیں وہ کہتی کہ حسین کو جنت کی سرداری یا حسن کو جنت کی سرداری اس لیے ملی کیونکہ یہ نبی کا نواسہ ہے۔ یہ
سیدہ فاطمہ کا لخت جگر ہے، یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، تو نسبت کام آ گئی۔ اگر ایک شخص آپ کے محلے میں کوئی ہو، وہ اس کی اپروچ حکومت تک ہو، ناظم ہو، یا اس کی آپ یوں سمجھیں کہ سیاسی حلقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو، وہ محنت نہ کرے، گھر میں رہے، عیش کرتا رہے، پھرتا رہے، اور ایک غریب کا بیٹا ہو، وہ محنت کرے دن رات، امتحان بھی دے، فیسیں بھی بھرے، سب کچھ کرے، اور ہو یوں کہ آخر میں آ کر وہ جو بڑا لیڈر ہے یا کوئی ناظم ہے یا جو سیاسی حلقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے بیٹے کو کوئی سند دے دی جائے، کوئی عہدہ دے دیا جائے، تو پھر سارے لوگ یہی کہیں گے نا کہ اس نے اپنی سورس چلائی ہے، اس وجہ سے اسے عہدہ دے دیا گیا۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر یہ سرداری، جنت کی سرداری، بغیر اس امتحان کے، بغیر اس محنت اور آزمائش کے اگر مل جاتی، تو جنت میں آنے والے بقیہ لوگ یہ کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کام آ گئی۔ یہ حق ہے، حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت واقعی ایک بہت اعلیٰ نسبت ہے، لوگ یہ باتیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا، اے میرے حبیب، میں تیرے اس نواسے سے، جسے میں نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے، جس کے سر پر میں نے جنتی نوجوانوں کا تاج رکھا ہے، میں اس سے ایسا امتحان لوں گا، میں اس سے تیرے دین کی خاطر ایسی قربانی لوں گا کہ قیامت تک آنے والا ہر شخص کہے گا کہ حسین واقعی سرداری کے قابل ہے، واقعی حسین سرداری کے قابل ہے۔ تو در حقیقت یہ سرداری، جو جنت کی سرداری ملی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ان تمام آزمائشوں سے، تمام امتحانوں سے گزارا جاتا۔ تو فلسفہ شہادت امام حسین کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ اور جب ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے فلسفہ کو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سرداد نداد دست درئی دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، کہ سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا، سر کٹا دیا، لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام حسین کی ذات ہیں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نے، دیکھیں آپ کے کربلا کی سرزمین میں آپ کا سر جب وطن سے جدا کیا گیا، تو یزید کے دربار میں بھی آپ کا سر پہنچا، ہاتھ نہیں پہنچا۔ ہو سکتا ہے یزید کہتا نا کہ بھئی ان کا ہاتھ لے کر آؤ، میں اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ رکھ دوں تاکہ انہیں بتاؤں کہ دیکھ حسین، تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دیتا تھا، دیکھ میں نے تیرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھ دیا ہے۔ لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر قربان کہ آپ نے اللہ کی راہ میں اپنا سر اس حال میں دیا کہ یزید کے دربار میں بھی آپ کا سر پہنچا، آپ کا ہاتھ نہیں پہنچا، آپ کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہے کہ کوئی یزیدی بھی آپ کے قریب نہیں آ رہا تھا، دور سے آپ پر تیر چلائے جا رہے تھے۔ اب وہ سارے پریشان ہو گئے یزیدی کہ کیا کیا جائے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون جن کی رگوں کے اندر دوڑتا ہو، وہ قوت حیدری کی وہ جو قوت تھی، وہ طاقت تھی، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کے اندر تھی۔ تو ایک کوفی نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم میں سے کوئی شخص پہاڑی پر چڑھ جائے اور اذان کہے، حسین سب کچھ ہوتا برداشت کر سکتا ہے لیکن کبھی بھی نماز کو قضا ہوتا برداشت نہیں کر سکتا۔ جن کی ماں کی شان یہ ہو کہ پوری رات سر سجدے میں رکھتی ہیں اور رات گزر جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ اس میں فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ جن کے والد گرامی کا یہ حال ہے کہ نماز قضا ہو گئی، نبی پاک نے پوچھا ہے علی قضا پڑھو گے یا ادا؟ عرض کی مولا علی کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی ہے کہ آج تک اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی،
آج کی جو نماز ہے وہ آپ کے آرام پر قربان ہوئی ہے، علی چاہتا ہے کہ اسے قضا نہیں بلکہ ادا پڑھے، اسے بھی ادا پڑھے۔ تو حضور نے سورت کو واپس پلٹایا اس علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی خاطر، جن کے والد کی یہ شان ہو۔ ایک کوفی نے کھڑے ہو کر اذان کہی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں سے نماز کا وقت مانگا۔ آج ہم حسین کا نام تو لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حسین سے محبت ہے، لیکن جس چیز سے حسین کو محبت تھی ہمیں اس سے محبت نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا نا کہ یہ قرآن تھیوری ہے اور حسین پریکٹیکل۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر سے کیسے مدد چاہی؟ انہیں دین مصطفیٰ کی خاطر مدینہ چھوڑنا پڑا، انہوں نے یہ گوارا کر لیا۔ انہیں دین مصطفیٰ کی خاطر مکہ چھوڑنا پڑا، انہوں نے یہ گوارا کر لیا۔ انہیں دین مصطفیٰ کی خاطر ننھا علی اصغر قربان کرنا پڑا، انہوں نے یہ بھی برداشت کر لیا۔ انہیں دین مصطفیٰ کی خاطر علی اکبر جیسے نوجوان کو قربان کرنا پڑا، انہوں نے یہ گوارا کر لیا۔ انہوں نے دین مصطفیٰ کی خاطر اپنی آنکھوں کے سامنے عباس کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے دیکھے، یہ گوارا کر لیا۔ انہوں نے دین مصطفیٰ کی خاطر خیمے کے اندر وہ پاک باز خاتون ان کے ننھے بچوں کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے روتی ہوئی آوازیں سنی، اسے برداشت کر لیا، لیکن نماز کو قضا ہوتا برداشت نہیں کیا۔ نماز نکل جائے یہ برداشت نہیں کیا۔ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی شان، یہ ان کی عظمت۔ آج ہم ان کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن فلسفہ شہادت کا جو سبق ہے، جو آخری سبق، وہ ہم بھول جاتے ہیں، جو نماز کی صورت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں دیا ہے، نماز کی صورت میں۔ اور ہر بندے کی نا اپنی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر بندہ اپنی پہچان کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے کہ فلاں بندے کی یہ پہچان ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسینی کی پہچان بتائی ہے، اور وہ یہ پہچان بتائی کہ حسینی کی پہچان یہ ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہوگا، جو حسین سے عشق کرتا ہوگا، اسے نماز سے عشق ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، گھروں میں نماز پڑھنا کون سا مشکل ہے، یہ آسان ہے۔ جنگلوں کے اندر، مسجدوں کے اندر جہاں قالینیں بچھی ہوں، وہاں پر نمازیں پڑھنا آسان ہے، لیکن تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنا یہ حضور کے نواسے امام حسین کا کام ہے، یہ امام حسین کا کام ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے کی حالت میں رب کی بارگاہ میں اپنی جان دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شہید جب اس پر تلوار چلتی ہے تو اسے رب کائنات کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور وہ رب کے دیدار میں قرب میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ اسے تلوار کا یا گولی کا اثر ہی نہیں ہوتا، بلکہ جتنی ہمیں کسی چیز کی خراش کی ایک تکلیف ہوتی ہے نا، تھوڑی سی کوئی خراش آ جائے، فرمایا شہید کو اس سے بھی کم تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ شہید رب کے انوار و تجلیات میں مگن ہوتا ہے، رب کے دیدار میں مگن ہوتا ہے، اور اس حال میں اس پر تلوار چلتی ہے۔ اور اگر آپ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب زلیخا پر ان کی کنیزوں نے یہ تانا دیا کہ تو ایک غلام زادے پر فریفتہ ہو گئی ہے، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ معاملہ انہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ انہوں نے ان کے ہاتھ میں فروٹ پھل دے دیے اور کہا کہ جب یوسف تمہارے سامنے سے گزرے تو تم وہ پھل، وہ فروٹ کاٹنا شروع کر دینا، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ وہ ہے کون جس کا تم مجھے تانا دے رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے سامنے سے گزرے تو قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، لیکن انہیں ہاتھ کے کٹ جانے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ حسن یوسف میں اتنے مگن ہو گئی۔ تو اگر حسن یوسف میں کوئی مگن ہو اور اس کے جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے اسے احساس نہیں ہوتا، تو جو خالق یوسف کے تجلیات میں مگن ہو، جو خالق یوسف کو دیکھ رہا ہو، اسے کب احساس ہوگا، کب اس تلوار کے چلنے کا، گولی کے چلنے کا احساس ہوگا۔ تو سیدنا امام حسین نے چاہا کہ میں رب کی بارگاہ میں اس حال میں جان دوں کہ میرا سر سجدے میں ہو، اور سورۃ العلق کی آخری آیات کے اندر ہے کہ رب کہتا ہے کہ تو سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی مولا یہ حسین اپنے پورے کنبے کو تیری راہ میں قربان کر کے تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، بس ایک ہی بات کا تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہے، مولا وہ یہ
کہ حسین سجدے کے حالت میں سجدے کی انتہا کر دے گا کہ قیامت تک سجدے میں رہے گا، اور تو اپنے قرب کی انتہا کر دینا، تو اپنے قرب کی انتہا کر دینا۔ تو سیدنا امام حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا، اور شہید جس حال میں شہید ہوتا ہے قیامت میں اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے۔ حسین اب بھی نماز میں ہے۔ اگر حسین سے محبت ہے تو نماز سے محبت کرو، اس سے لگاؤ رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز نورانی صاحب نصیرہ شریف سے ہمارے مہمان تھے، اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ حضرات، میں ایک بار پھر مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پیر طریقت و شریعت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد اکرم دیوانہ صاحب، خلیفہ مجاز پیر صاحب آفتِ ول شریف، آپ ہمارے اسٹیج کا حسن ہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ محترم المقام، عزت مآب، واجب القدر، واجب الاحترام جناب حاجی محمد لطیف قادری صاحب محلہ قدرت آباد سے، آپ ہمارے در اسٹیج کا حسن، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی، اور ان کی زیر نگرانی بھی یہ محفل ہو رہی ہے۔ اور آج کے محفل سجانے والے خوبصورت چہرے محترم المقام عزت مآب جناب چیف فارغ ناظر محمد اشفاق قادری صاحب، جو کہ یونان میں مقیم ہیں، اور برادر مکرم برادر اکبر جناب راشد محمود خان قادری صاحب، عمر اشفاق قادری صاحب، عاطف اشفاق قادری صاحب، علی رضا قادری صاحب، محمد عباس خان قادری صاحب، محمد الیاس خان قادری صاحب، اور دیگر رفقاء کو دل کیا تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے اگلے حسین سناہان کو آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے اتمن گزارش ہے، کوشش کریں کہ جو خلائق پر کرنے کی کوشش کریں، آپ آگے آ جائیں، بڑی مہربانی، آپ قریب ہو جائیں۔ خوبصورت سناہان ادھر گوڑے کو اتھلا کہ تھوڑا آگے آ جاؤ، مہربانی آ جاؤ۔ حضرات، خوبصورت آواز انشاءاللہ جب آپ سماعت کریں گے تو سینہ مدینہ بن جائے گا۔ نعرہ بھی لگائیں، اور نعرے کے ساتھ ساتھ تھوڑا قریب آ جائیں۔ انشاءاللہ قبلہ شہباز کیانی صاحب کے بعد خصوصی بیان آپ سماعت فرمائیں گے بلا تمہید۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، ایک جملہ دیتا ہوں، توجہ کا طالب ہوں۔ موسم خشک ہو جائے گوارا ہو سکتا ہے، سنی خشک ہو جائے گوارا ہو نہیں سکتا۔ بڑی محبت کے ساتھ جو خشک بیٹھا ہے وہ خشک رہے، جو تر بیٹھا ہے جو سنیت کا پیروکار ہے وہ محبت کے ساتھ نعرہ بلند کرے گا، نعرہ تکبیر۔ میں نے جملہ دے دیا، آپ دیکھنا ہے خشک کون ہے تر کون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت علی وقار، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ خوبصورت نام، دلکش انداز، خوبصورت آواز، میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ خوبصورت سناہان رسول نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک، یو کے، انگلینڈ وغیرہ میں بھی مدح افزائی کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد جناب راجہ شہباز حسین قیانی صاحب فخر گجرانوالہ، آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور ہم سب کی سماعتوں کو بابوضو فرمائیں، آپ نعروں کی گونج میں استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اکشار یا علی، نعرہ حیدری۔ علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، حضور قبلہ پیر مفتی محمد عثمان افضل قادری صاحب، آستانہ عالیہ نیک آباد مراڑیہ شریف، آستانہ عالیہ نیک آباد مراڑیہ شریف۔ تمامی حباب بیٹھ جائیں۔ ہمارے اسٹیج کا حسن، پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحبزادہ والا شان، فخر اہل سنت، زینت اہل سنت، نازش اہل سنت،
حضرت علامہ مولانا مفتی پیر محمد عثمان افضل قادری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ زیب و زینت آستانہ عالیہ نیک آباد مراڑیاں شریف، آپ ہمارے اسٹیج کا حسن بنے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید ست بسم حضرت اللہ۔ علامہ مولانا دلشاد حسین قادری صاحب مبلغ یورپ، آپ ہمارے اسٹیج کے زینت بنے۔ قبلہ پیر مفتی محمد عثمان افضل قادری صاحب نائب ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، آپ حضور کے ساتھ حضرت علامہ مولانا دلشاد حسین قادری صاحب تشریف لائے، ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں راشد بھائی اور عثمان بھائی، جن کی دعوت پہ آج کی اس خوبصورت محفل میں نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تمامی احباب نہایت اعلیٰ ذوق اور محبت کے ساتھ جھوم جھوم کے باواز بلند ہدیہ درود پیش کیجیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے بعد محمد کا نام رکھا ہے، کہ اپنے بعد محمد کا نام رکھا ہے۔ اور یہ اور بات کوئی عمل کرے نہ کرے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا حبیب اور زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی اور جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ آپ محبت سے کہیں گے سبحان اللہ کہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ اور پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ ارے خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ ماشاءاللہ، عثمان بھائی کے حکم پہ آغاز کلمہ شریف کے ورد کے ساتھ تمامی احباب کو علاوہ خاموش رہے سبھی نے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ
سارے دوزخ ہوئے ٹھنڈے نے جبریل نے لائے جھنڈے نے جبریل نے لائے جھنڈے نے تے اللہ پاک نے پتر ونڈے نے پڑھ لے لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ او لا الہ الا کہ جھکدا پہ آیا عرش بھی فرش والے رکھن کون غریباں دی لج آیا پاویں شاہ تے پاویں گدا ہوئے کاسا لے کے بوہے پج پج آیا تے ایسا کرم کریم کمال کیتا جڑا گیا اوہ رج رج آیا صدیاں بعد وناسر انج لگدا کہ جویں سونا زمانے تے اج آیا بولو لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ سارے احباب بابا سے بلند پڑھ لو لا الہ الا اللہ او لا الہ الا اللہ تے سید نے وعدہ نبھا چھڑیا آل نبی اولاد علی دی محبت دل چ رکھ کے گج گیا کھو سبحان اللہ کہ سید نے وعدہ نبھا چھڑیا سجدے وچ سر نو کٹا چھڑیا کہ سید نے وعدہ نبھا چھڑیا کٹا چھڑیا تے نیزے تے قرآن سنا چھڑیا پڑھ لے لا الہ الا اللہ کہ پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر کہ پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر کہ پڑھا حسین حسین پڑھا حسین کے سر نے قرآن نیزے پر یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاء زندہ مردہ ماشاءاللہ ایک کلام بہت معروف کلام چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا لکھیا معروف کلام پیش کر رہے ہیں اور صبح شمار بھائی دی فرمائش ایک دو کلام پیش کرانگا اور میری حاضری مکمل حسن رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ اس قطع نال اور میری دعا ہے اس دردہ تصور لے کے یہ کلام جنی محبت نال جڑا سنگی بھی سنے انہی چھیتی اس دردی حاضری دا بلاوا آ جائے ماشاءاللہ جڑیاں کڑیاں بھی تسی محفل چ بیٹھو انہاں سامانوں غنیمت جان دے ہویاں پڑھن والے دی سب تو وڈی داد تہاڈی محبت بری سبحان اللہ ہوندی ہے ماشاءاللہ سارے مل کے آکھو سبحان اللہ اے ہی پڑھنے والے نوں تہاڈے کول سب تو زیادہ جس چیز دی طلب ہوندی ہے اے چیز ہوندی ہے تے چند اشعار اسے ذوق دے نال سماعت فرما لو
کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، اور مبارک رہے اندلی بات میں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، تو لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور تیری نسبت کی بدولت ہی تو ہم جیسے لوگ، کہ تیری نسبت کی بدولت ہی تو ہم جیسے لوگ، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں اے بھی مننیاں تیرے عشق اندر، اے بھی مننیاں تیرے عشق اندر، میں اویس بھی نہیں تے بلال بھی نہیں، اے حسن میرا کوئی حسن بھی نہیں، اے چال میری کوئی چال بھی نہیں، تیری نعت بنا میرے پلے سونا ایڈا کمال بھی نہیں، پر تیرا در چھڑ گئے کدھر اور جاواں، اکائنی میری مجال بھی نہیں، ماشاءاللہ کہ حاضر و ناظر کہہ دو سبحان اللہ، غیب کو چھوڑ کہ حاضر و ناظر نور و بشر غیب کو چھوڑ، بس شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو کہ کتا راکھواں کوئی نہیں مار سکدا، ملکاں وچ قانون نظام لکھیا، سانو دوزخ دی اگ نے ساڑنا کی، ساڈے پٹے تے محمد دا نام لکھیا، بڑا ہی پیارا شعر میں بالکل مختصر کر دیا، اشعار پڑھنا چاہ رہے ہیں سارے، مدینہ پاک دی اس پاک دھرتی دے جا کے گنبد حضرہ دے سائے تھلے بہ کے چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر صاحب رحمت اللہ علیہ آپ عرض کر دیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے اسی عمل ویکھاں عملہ عمل ویکھاں تے اس دردی حاضری دے بھی قابل نہیں، مگر اتھے پہنچنا ہے بھی کوئی معمولی بات نہیں، آپ نے لکھیا کہ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، کہ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا،
سردار یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ صوفی سردار احمد سردار فیصل آباد دے بہت معروف شاعر ہوئے نے رحمت اللہ علیہ، ساری زندگی حضور دی نعت لکھی کہ اس در دی حاضری میسر نہ آ سکی، بزرگ ہو گئے، علیل ہو گئے، ذہن چ خیال آیا کہ شاید اس در دے پہنچن تو پہلے ہی میری روح پرواز کر جائے، تے آپ نے جڑی روح کڈن والا فرشتہ ہے نا ملک الموت انہوں مخاطب ہو کے قرض کیتی، تو جو چاہوں گا سن لو، آپ نے اس طرح عرض کیتی کہ ملک الموت میں موت تو نہیں ڈردا، جو کچھ کھیڈنا کھیڈدا ٹنگ جان، ملک الموت میں موت تو نہیں ڈردا، جو کچھ کھیڈنا کھیڈدا ٹنگ جامی، جویں عمر ہووے اوویں کریاں پاویں رنگ وچ پاوندا پنگ جامی، پر تینوں واسطہ تیری پرواز دا ایک میری مراد نو رنگ جامی، اور لے کے روح سردار دی اڑے جس دم جاندہ جاندہ مدینے نو لنگ جامی، ارے یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، کہ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر، کہ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ کھڑی دے تاجدار ادب دے بادشاہ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ دے چند اشعار پیش کرانگا، اس تو پہلے میزبانہ والوں ایک خصوصی حکم ہے، بیدم شاہ وارسی آپ دے چند دو تین اشعار اور پھر میاں صاحب دے چند اشعار، میری حاضر مکمل، مگر پورے ذوق اور شوق دے نال تین اشعار سننے نے سماعت فرماؤ۔ بہت معروف کلام اور بہت عرصہ پہلے تقریباً 10 سال پہلے یہ کلام بڑا پڑھ دے رہے ہیں، آج عثمان بھائی نے یاد دلائی کہ آج تسائیں پڑھنا ہے تو میں پیش کر رہے ہیں، سماعت فرماؤ کہ بے خودگی دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خودگی دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا، دل میں تجھے رکھ لو